وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ گزشتہ کل مستورات کے بیان میں ازدواجی زندگی کا عنوان چلا، مضمون چل رہا تھا کہ کن اعمال کے ذریعے انسان جنت میں اپنا گھر حاصل کرنے کا حقدار بنتا ہے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جو خامند اس حال میں فوت ہو کہ اس نے بیوی کو خوش رکھا ہو، اولاد کے نان نفقہ کا خیال رکھا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ تو اس عنوان پر کچھ باتیں کہی گئیں، تو پھر شام کو کچھ لوگ اپنے گھروں سے یہ پیغام لائے کہ جس طرح آپ نے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں سمجھایا ہے، یہی عنوان مردوں میں بھی ہو جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ عورتیں بھی کوشش کریں گی، مرد بھی کوشش کریں گے۔ تو ایک دن تو ہم نے معاملے کو ہولڈ کیا کہ اگر ریکویسٹ نارمل سی ہوگی تو کوئی بات نہیں، لیکن آج پھر یاد دہانی ہوئی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ معاملہ سیریس ہے۔ چنانچہ اپنے روٹین سے ہٹ کے آج ازدواجی زندگی کے بارے میں بیان ہوگا، اس لیے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ مرد کی سائیکی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عورت کی سائیکی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کریں، اس وقت اچھی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور واقعی اس عنوان پر گفتگو وقتاً فوقتاً ہوتے ہی رہنی چاہیے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ یہ دنیا مسائلستان ہے، کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں مسئلہ کوئی نہیں۔ وہ جگہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کا نام جنت۔ دنیا ہے تو مسئلہ ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بندہ بھی بے غم نہیں اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اگر ہے تو بنی آدم نہیں۔ کوئی جانور تو بے غم ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہے۔ دارالامتحان جو ہوا، اور ویسے بھی برتن جب اکٹھے رکھے جائیں تو کھٹکتے ہیں۔ گھر میں رہنے والے کبھی بچے الجھ پڑتے ہیں، کبھی چھوٹے بڑوں کے الجھ پڑتے ہیں، کبھی میاں بیوی الجھ پڑتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، کبھی اپنی طبیعت پہ قابو نہیں رکھ سکتے، غصہ کر جاتے ہیں۔ بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں۔ تو اس بات کو سمجھانا ضروری ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے خاوند کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹو رکھے۔ دو طرح کی سوچ ہوتی ہے، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو۔ پازیٹو سوچ رکھے گا تو گھر خوشیوں سے آباد رہے گا، نیگیٹو تھنکنگ کرنے کا عادی ہوگا تو گھر برباد ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا۔ ایک بندہ جس سے انسان خوش ہو، اس کے عیب چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، اور جس بندے سے آدمی ناراض ہو اس میں عیبوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ انسان کی تھنکنگ ہوتی ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں،
اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں. ہم نے ایسی ایسی بنیاد دیکھی جھگڑے کی جو سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ ایک گھر میں ایک خاوند اپنی بیوی سے بہت ناراض رہتا تھا. بیوی کو اس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا تھا. کسی واسطے سے بات ہم تک پہنچی کہ ہم نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو اور پریشان کرتے ہو؟ آخر آپ کی بیوی میں وہ کون سی خامیاں ہیں؟ چونکہ اتنا ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ وہ بچی نیک ہے، دیندار ہے، فرما بردار ہے، ہر اعتبار سے ایک پرفیکٹ بیوی ہے، شکل، عقل، تعلیم، ہر اعتبار سے. مگر خاوند اس کے ساتھ پراپر بیہیو نہیں کرتا تھا. تو جب پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے تو خاوند کہنے لگا جی بس بیوی کیا مسئلہ، اجی جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ بھی اس کی خامی بن گئی کہ جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے. تو انسان ہے، جب تک نہ سمجھایا جائے ٹریک پہ نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ایکسپیرینس ڈرائیور کے اندر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ادھر بھی 20 سال گاڑی چلانے کا تجربہ، ادھر 30 سال گاڑی چلانے کا تجربہ، پھر گاڑی ٹکرا جاتی ہے. اسی طرح نیک میاں بیوی میں، اچھے پڑھے لکھے میاں بیوی میں، سمجھدار عقلمند میاں بیوی میں بھی کبھی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. تو مسائل آتے رہتے ہیں. ان مسائل کا حل کیسے کیا جائے اس کے لیے چند اصول سمجھنے ہوتے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پازیٹو رکھے. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم غور کرنا تمہیں اس میں کتنی باتیں اچھے لگیں گی. تو واقعی بات تو ٹھیک ہے. اس دنیا میں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں. اگر خاوند کہے کہ جی میری بیوی میں 10 عیب ہیں اور بیوی کو موقع دیں تو وہ 20 گنوا دے گی خاوند کے اندر، تو مسئلہ تو انسانوں کا ہے. ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا، ہم بھی انسان ہیں. تو انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. کچھ کلیئرنس، ٹالرنس رکھنی چاہیے. بندہ بھی یوں سوچے جی بالکل نہ کسی، بس ایسے رہنا ہے. روبوٹ تو کوئی نہیں ہے، انسان ہے. اس کی بھی فیلنگز ہیں، کبھی تھکاوٹ ہے، کبھی سستی ہے، کبھی بچے ہیں، کبھی گھر کے کام کاج ہیں. کتنے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو خاوند کو چونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر. قوام کہتے ہیں مینیجر کو، جو ریسپانسبل ہوتا ہے گھر کی ہر چیز کا. چنانچہ کوئی بھی کرائسس کنڈیشن ہو تو مینیجر کو مینیج کرنی پڑتی ہے. اس میں صرف غصہ کام نہیں آتا، اس میں عقل، سمجھداری یہ کام آتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس ماحول معاشرے میں 99% بچیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں شادی کے موقع پر، تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے جا کے گھر بسانا ہے. اب یہ خاوند پہ منحصر. اگر اس نے بیوی کو صحیح انداز سے ہینڈل کر لیا تو گھر آباد ہو گیا، مس ہینڈل کر بیٹھا تو گھر برباد ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز پازیٹو تھنکنگ. یہ جو ہوتا ہے نا ذرا سی بات پر انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کر جانا، یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. معمولی سی بات پہ فوراً، اور پھر آ کے کہتے ہیں جی کیا کروں میرا سر بڑا گرم ہے. بھائی گرمی تو نقصان دہ ہے. یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے
اور شیطان انسان کے گھر کو برباد کرواتا ہے. آج تک دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی غصے میں ہوئی, خوش ہو کے کبھی نہیں ہوئی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیوی سے بڑا خوش ہوا, میں نے اسے طلاق دے دی. طلاق ہوتی غصے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاوند کے لیے جلدی غصے میں آ جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بات کا بتنگڑ بنا دینا, یہ اچھا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ٹرین جو ہوتی ہے نا, یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین. اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے, ہر چھوٹے اور بڑے اسٹیشن پر رکے گی, ہر جگہ رکنا ہے اس نے. پیسنجر ٹرین جو ہوئی, اسی لیے بہت ٹائم لے کر وہ منزل پہ پہنچتی ہے. جو کاروباری لوگ ہیں وہ پیسنجر ٹرین پہ نہیں سفر کرتے, کہتے ہیں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین. ایکسپریس ٹرین کیا کرتی ہے کہ وہ تیز چلتی ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے شہر درمیان میں آتے ہیں نا, تو جیسے اسٹیشن آیا تو سپیڈ اس نے فرض کرو 150 تھی, تو اس نے 50 پہ لے آئے, اور جیسے یہ اسٹیشن کراس کیا پھر 150 پہ چل پڑے. تو وہ ہر اسٹیشن پہ سلو ڈاؤن تھوڑا ہوتے ہیں, لیکن کراس کر کے پھر تیز بھاگتے ہیں. اور راستے میں ہر اسٹیشن پہ نہیں رکتے, بڑے بڑے کوئی 1-2 اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں رکتے ہیں, اسٹاپ کرتے ہیں, ورنہ منزل سے سیدھا. لوگ اس کی ٹکٹ ڈبل اور ٹرپل پرائز پہ خریدتے ہیں اور اس پہ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں. انسان کی زندگی پہ غور کریں تو انسان بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بیچارے ہوتے ہیں پیسنجر ٹرین کی طرح, وہ گھر کی ہر چھوٹی بات کو اسٹیشن سمجھ کے اس پہ اسٹاپ کر دیتے. آج سالن کا ٹیسٹ اچھا نہیں, بیوی سے بولنا چھوڑ دیا, اب گاڑی کھڑی ہے, 1 دن بعد 2 دن بعد پھر ذرا گاڑی آگے چلی, پھر کوئی اور بات آ گئی, اس بات پہ پھر آپس میں بول چال بند ہو گئی, اور پھر گاڑی کھڑی ہے. تو ہر اسٹیشن پہ رکتے رکتے بیچارے آہستہ آہستہ بس وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کی روٹین ایسی بنی ہوتی ہے. اور جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے مسئلوں کو اسی وقت سلجھا دیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو معافی تلافی کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ یہ روزمرہ کا حصہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں. چھوٹے ایشوز کو وہ بڑا ایشو نہیں بنایا کرتے. ان کی گاڑی زندگی کی تیز چلتی ہے, وہ پھر اپنی زندگی میں اپنے آبجیکٹو کو بھی اچیو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کاموں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کی گاڑی ماشاءاللہ فاسٹ موو کر رہی ہوتی ہے مقصد زندگی والے اسٹیشن کی طرف. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپریس ٹرین بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اور ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ رکھنا یہ تو ہے ہی ایسی. بیوی کے بارے میں سوچنا ذرا سی کوئی غلطی ہے تو ہے ہی ایسی. یعنی اتنا جلدی کئی دفعہ ہم ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ وہ ہیسٹی ڈیسیژن کہلاتا ہے. جہاں زندگی گزارنے کا ساتھ ہو وہاں اس طرح جلدی ڈیسیژن نہیں لیے جاتے. تحمل مزاجی کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو علم عطا فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان دونوں صفتوں کو اکٹھا فرمایا, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. آپ ذرا غور کرنا کہ ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. پھر جب گناہ کا موقع آتا ہے, گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. گناہ کر چکتے ہیں, اللہ اس کی کنڈیشن کو بھی دیکھتا ہے. اتنا اللہ کا علم ہے, مگر اللہ پھر سزا دینے میں حلم سے کام لیتے. تو اتنے علم کے ساتھ اتنا حلم, اللہ قربان جائیں تیری صفات کے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنا جلدی ڈیسیژن نہ لے لیا کریں. سوچیں, آج کل سائنسی دور ہے, جو کوئی مشین بنتی ہے نا, تو اس کی اگر شیفٹ بننی ہے تو اس کے اوپر بیئرنگ فٹ ہونے ہوتے ہیں, تو ان کے درمیان کلیئرنس ہوتی ہے, اس کے فارمولے بنے ہوئے ہیں.
पूरी दुनिया के अंदर आप बेरिंग लें कहीं से भी, किसी कंपनी का बना हुआ, उसके ऊपर चढ़ाएं, वो आराम से चढ़ जाएगा। अगर वो टॉलरेंस जीरो होती, क्लियरेंस जीरो होती, तो उसके ऊपर बेरिंग फिट ही नहीं हो सकता, न मशीन फिट होती, न चल सकती। इसी तरह जिन बंदों की जिंदगी में टॉलरेंस क्लियरेंस जीरो होती है, उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर खड़ी होती है, चलती नहीं है। चलने के लिए ये एक दूसरे को मार्जिन देना पड़ता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो फिर काम आसान होगा, और अगर नेगेटिव थिंकिंग होगी तो बस छोटी छोटी बातों का बितंगड़ बनता जाएगा। हमने देखा बहुत लिखे पढ़े लोग इस बात की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाते। मैं अक्सर वाकया सुनाया करता हूं, मियां भी पीएचडी, बीवी भी पीएचडी, और 23 साल उन्होंने जिंदगी के गुजारे, और 23 साल के बाद आपस में सेपरेशन हुई, तलाक हुई। पता है किस बात पर? कि एक दिन खामिन जरा देर से उठा, दफ्तर जाना था, तो वॉशरूम में कोई बच्चा था, तो उसने किचन के शेंक के अंदर टूथब्रश कर लिया, टूथपेस्ट कर ली, और जल्दी से चला गया। अब बीवी साहबा जब आई तो उन्होंने देखा कि किचन के शेंक को यूज किया है, तो उनको बुरा लगा, बस गुस्से में भर गई। मेरे खामिन में तो सोफिस्टिकेशन है ही नहीं, बहुत रफ है और टफ है। खामिन साहब जब आए तो उसने कहना शुरू कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? उसने समझाया कि भाई मेरी मजबूरी थी, ऑफिस जाना था, तुम्हें कम से कम टूथब्रश तो करके ही जाना था ना, नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लो, इतनी सी बात, ये आपस में दोनों के डायलॉग होने लगे, आर्गुमेंट्स होने लगे, काम इतना बढ़ा कि दोनों कहने लगे ठीक है हम एक दूसरे से तलाक ले लेंगे, और उनकी वाकई सेपरेशन हो गई इस बात के ऊपर। जब वाकया सुना तो सुनकर मैंने कहा कि हाँ वाकई दोनों पीएचडी थे। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, मुझे कहने लगा कि आप जरा मानीखेज अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं कि दोनों पीएचडी थे। तो मैंने कहा कि वो अंग्रेजी के नहीं उर्दू के समझ रहा हूं। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा पीएचडी, फिरा हुआ दिमाग। अब देखो, इतने आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद इतनी छोटी सी बात पर उनकी सेपरेशन होगी। क्या जिंदगी के 23 साल का उनके यहाँ कोई वेट नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी जिंदगी के 23 साल की? अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसमें इंसान को चाहिए कि वो पॉजिटिव थिंकिंग रखे। मसाइल आते हैं, घर में मसला कोई हो जाए तो इंसान को हैरान होने की जरूरत नहीं, जिस दिन मसला ना हो उस दिन हैरान होना चाहिए कि हैरत की बात है आज कुछ नहीं हुआ। आप एक्सपेक्ट करें ना कि मसले तो रहेंगे। शुरू में मियां बीवी के जब उनकी एडजस्टमेंट होती है तो फिर बच्चों के मसले शुरू हो जाते हैं, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसके बाद बच्चों की शादियों के मसले, फिर बच्चियों की शादियों के बाद ससुराल के मसले, बीवी को सास तंग करती है और बेटे को बीवी ने तंग किया हुआ है। ये मसले तो सारी जिंदगी रहेंगे। कोई वक्त ऐसा नहीं कि बंदा कहे मसले नहीं है, जो मसाइलिस्तान। तो दुनिया में जन्नत सजाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल होके सोचें, ऐसी चीजों को एक्सपेक्ट करना चाहिए और इस पर इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फौरन गुस्से में आ जाना, ये चीज अच्छी नहीं है। और फिर औरत की नफ्सियात है अपनी, औरतें सारी एक जैसी होती हैं इल्ला माशा। अब सुनिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, पूरी दुनिया की औरतें उनकी सरदार, कि औरतों पर वो फजीलत जो शरीर को दूसरे खाने के ऊपर फजीलत। नबी अलैहिस्सलाम से कामिल इल्म उन्होंने सीखा। चुनाचे इब्न कय्यम रहमतुल्लाह लिखते हैं कि 1,24,000 सहाबा, लेकिन उनमें से जो फुक़हा सहाबा थे
عالم صحابہ تھے، ان کی تعداد 149 تھی. ان کا فتویٰ چلتا تھا اور قریب قریب کے باقی صحابہ ان سے فتویٰ پوچھ کے، مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کرتے تھے. ان 149 میں 14 عالم تھے، یعنی ان کا جب فتویٰ آ جاتا تھا تو باقی حضرات اپنی رائے سے ہٹ جایا کرتے تھے. وہ عالم کہے جاتے تھے، افقاہ کہے سب سے. ان 14 صحابہ میں سے ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی. چنانچہ بعض صحابہ نے لکھا ہے کہ ساری امت کی عورتوں کے علم کو اگر اکٹھا کریں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے بڑھ جائے گا. اتنی اللہ رب العزت نے ان کو شان دی. مگر انسان ہونے کے ناطے ایک انسان بھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کر کے آئے تو آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ اب میرا یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاموں کو سمیٹا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ باقی بیویاں تو بڑی عمر کی ہیں، سب سے کم عمر یہی ہے، تو میری جدائی ان کے لیے بڑا صدمہ بنے گی. ان کے دل پہ کیا گزرے گا؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ میں ان سے کچھ ہنٹ کر دوں تاکہ شوق میں نہ چلی جائیں یہ کہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بہت محبت کی بات کر رہے تھے تو فرمایا، عائشہ کتنا اچھا ہو کہ تیری وفات میرے سامنے ہو اور میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں. تو سن کے کہنے لگی، ہاں بالکل، آپ تو چاہتے ہیں میں مر جاؤں، آپ دوسری شادی کر لیں. تقویٰ وہاں ہے، فرما برداری وہاں ہے، پوری شریعت وہاں ہے، مگر انسان ہے اور انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے. اور خاوند کے ساتھ بیوی کا ویسے بھی ایک ناز کا تعلق ہوتا ہے. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ناز میں بیوی بات کر مارتی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے زندگی ایسی ہو کہ انسان گھر کا ایسا فرد بن کر رہے کہ بیوی اور بچے خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں گھر میں ایسا مینیجر عطا فرمایا. اپنے اخلاق سے ان کے دل جیتے، غصے سے اس کا دل نہیں جیت سکتے آپ کبھی بھی. ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے، غصے کے ذریعے آپ کہیں کہ جی بس میں بیوی کا دل جیت لوں گا، دل نہیں جیت سکتے. دل جیتنے کے لیے آپ کے اچھے اخلاق، وہ اس کا دل جو ہے وہ آپ کی طرف مائل کر دیں گے. اور جب اس کا دل مائل ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ پہ اپنی جان قربان کرے گی. آپ کے جوتے جو ہے وہ صاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گی. چنانچہ اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ اچھی باتوں پر نگاہ رکھیں. ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی بیوی کی سخت کلامی سے بڑا تنگ تھا. ویسے وہ ٹھیک تھی، ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن کبھی اگر غصے میں آ جاتی تھی تو بات کر مارتی تھی. تو اس وقت ان کو بھی بڑا غصہ آتا. ایک دن انہوں نے سوچا، اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے امیر المومنین سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف تھا کہ ان کی طبیعت میں سختی تھی انتظامی معاملات میں. تو وہ مجھے ذریعہ اجازت دیں گے، NOC دیں گے تو میں پھر آ کے ٹھکائی کروں گا. اب ان سائڈ اس کی انٹینشن یہ تھی. چنانچہ وہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. جب دروازے پہ پہنچا تو دستک دی، مگر محسوس کیا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے. غور سے سنا تو پتہ چلا کہ زوجہ محترمہ کوئی بات کر رہی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے تھے. اس نے کہا، میں تو آیا تھا اجازت مانگنے اور یہاں بھی وہی معاملہ. تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے. پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اب آپ سے مسئلہ کیا ڈسکس کروں میں.
जिस मसले में मैं फंसा हुआ था वही मसला मैंने यहां आके देखा। फिर उमर रजी अल्लाह ताला ने उसको समझाया, उसको कहा कि देखो ये मेरी बीवी भी है, मेरी बवर्चन भी है, मेरी धोबन भी है, मेरे घर की सफाई करने वाली भी है और मेरे बच्चों को तरबियत देने वाली भी है। जब मेरी खातिर ये इतनी कुर्बानी करती है तो क्या इसकी ऊंची आवाज को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता? ऐसे समझाया कि वो कहने लगा कि मुझे बात समझ में आ गई। भाई देखो ना बच्चों, कभी औरतें अगर छोटे बच्चे को जो 5-6 माह का होता है हामिद के हवाले करके चली जाए ना, हो 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर सबर खत्म। दिल करता है कहीं से आ जाए, बरामद हो जाए, बच्चा हमसे ले ले। हमसे तो 5 मिनट नहीं उठाया जाता, वो बेचारी 24 घंटे संभालती है, तो वो कितना रिच होती होगी बच्चों से। उनको खाना वक्त पे नहीं खाना पड़ता, वो खा रही होती हैं, बच्चे उनको खाना नहीं खाने देते, वो सोती हैं, बच्चे उनको सोने नहीं देते, वो एक काम में लगी होती हैं, बच्चे उनको दूसरे काम में डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इतनी उनकी जिंदगी को अगर आप करीब से देखें तो वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। कोई माँ आप ऐसी नहीं देखेंगे कि बच्चा रोता रहे और बैठ के खाना खाती रहे, नहीं। जितनी भी भूखी थी, एक लुकमा मुंह में लिया था, सोया हुआ बच्चा, जरा उसने आहट की, खाना छोड़ के फौरन बच्चे के पास चली जाएगी। सारा दिन कपड़े धो के और काम करके थकी हुई थी, कह के गई, कह के सोई कि बस अब तो मैं नींद से तंग हूं, मैं सोना चाहती हूं। जरा सोई, बच्चे के रोने की आवाज आई, नींद खत्म, उठ के उसी बच्चे को गोद में लेके बैठ गई। हमने बाद ऐसी माओं के बारे में सुना कि बच्चा बीमार था और वो बिस्तर पे सोता नहीं था, सारी रात गोद में लेकर उसने गुजार दी कि मेरे बच्चे को अगर नींद गोद में आती है तो मैं गोद में सुला देती हूं। उसकी कुर्बानियां भी तो देखो ना। तो अगर वो घर के लिए इतना कुर्बानी कर रही है, अगर उसके अंदर शराफत है, हया है, खिदमत है, उसने बच्चों को संभाला हुआ है, उनका ख्याल रखती है, खामिद की हर चीज का ख्याल रखती है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखा हुआ है, तो फिर उसकी खामियां वो तो फिर माफ होनी चाहिए ना। इंसान है ना, कहीं तो हमें उसको मार्जिन देना पड़ेगा ना। और अगर जरा सी किसी बात पे उसको भी आप कॉर्नर करने की कोशिश करें, तो हमने तो सुना है कि बिल्ली को भी कॉर्नर करने की कोशिश करें तो भी गले पड़ जाती है। ये तो फिर इंसान है, तो फिर बात करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी। तो इसलिए हस्बैंड की ये ग्रेटनेस है कि वो अपना दिल बड़ा रखे। इसलिए कहते हैं टू रन ए बिग शो वन शुड हैव ए बिग हार्ट। आप बड़ा दिल कर लें, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अच्छा, ये भी देखा कि अगर किसी वक्त उसने इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट कर लिया, आप खामोश हैं, थोड़ी देर के बाद खुद आके बैठेगी और आपसे माफी मांग रही होगी, रियलाइज करेगी कि हाँ मुझसे ठीक नहीं हुआ उस वक्त। तो इतना टाइम तो देना चाहिए बंदे को। तो सबसे पहला उसूल, मुस्बत सोच रखें और छोटी बातों को बड़ा ना बनाया करें। जितनी बात है उस बात को उतना ही रखें, बल्कि उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें। कई मर्दों को हमने देखा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की उनको बड़ी आदत होती है। मसलन उससे कोई मिस्टेक हो गई थी या कोई रॉन्ग डिसीजन उसने ले लिया था, बस अब वो पूरी जिंदगी का रेफरेंस बन गया। जब बात हुई, देखा तूने वो किया, एक दफा जब माफ कर दिया तो उस चीज को बार बार फिर रेफरेंस देना उसका, ये अक्लमंदी नहीं हुआ करती। अब वो क्या करे, एक गलती हो गई थी, हम तो चाहते हैं कि हम 100 गलतियां दिन की करें तो हमारा परवरदिगार उन गलतियों को भी नेकियों में तब्दील कर दे। और बीवी की सालों पहले की गलती हम अपने दिमाग से निकालते नहीं है, उसको रेफरेंस दे रहे होते हैं कि देखो फलां मौके पे मैंने कहा था ना ऐसे न करना, तुमने ऐसे किया। तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ा करे, मदा मा मदा,
गुजर चुका जो गुजर चुका, अब को देखो कि जिंदगी अच्छी गुजर रही है, तो जिंदगी हमेशा अच्छी गुजरती चली जाएगी। फिर एक बड़ी गलती जो अक्सर घरानों में देखी है कि शादी की इब्तिदा में तो मियां बीवी एक दूसरे के साथ बहुत उल्फत मोहब्बत प्यार से रहते हैं, लेकिन जब एक बच्चा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, उसके बाद मियां बीवी आपस की मोहब्बत में गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करते। ये मिस्टेक है, बल्कि अगर मैं कहूं कि ये ब्लंडर है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। मियां बीवी को आपस के मामले में पूरी जिंदगी गर्मजोशी का मुजाहरा करना पड़ता है। आपको पूरी जिंदगी उसको ये एहसास फीलिंग देनी पड़ती है कि वो स्पेशल है मेरे लिए। बीवी को पूरी जिंदगी खामिन को ये फीलिंग देनी पड़ती है कि आप मेरे लिए स्पेशल हो। अब वो मुस्कुरा के उसको बताएं, कोई प्यार का लफ्ज बोल के बताएं, जैसे चाहें वो मैसेज पास करना आपकी जिम्मेदारी है। मगर देखा यह गया है कि 5-4 साल के बाद जिंदगी ऐसी रूटीन बन जाती है कि जी बस बीवी ने बच्चे संभालने हैं और खामिन ने पैसे कमा के घर लाने हैं, और आपस में उनके दरमियान वार्मनेस जो है वो कूल डाउन होती चली जाती है। ये गलती है, चाहे बीवी की तरफ, और अगर बीवी गलती पे है तो वो बच्चों का बहाना बनाती है, तो जी मैं क्या करूं, बच्चों में उलझी हुई होती हूं। बच्चों में जितना मर्जी उलझी रहें, खामिन के साथ मोहब्बत के रिलेशनशिप को वार्म रखना ये आपके चार्टर ऑफ ड्यूटी में से है। और जो खामिन होते हैं वो अपने बिजनेस का बहाना बनाते हैं, तो जी मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस में इसका क्या कसूर बेचारी का। बिजनेस जैसे है, आपको पूरी जिंदगी अपनी बीवी को अपनी वार्मनेस शो करनी है कि आपके बारे में मेरी फीलिंग्स स्ट्रांग हैं। अच्छे खामिन की ये निशानी होती है, हमेशा बीवी को ये रियलाइज करवाए कि मेरी फीलिंग्स आपके बारे में बहुत स्ट्रांग है। और अच्छी बीवी वो होती है जो खामिन को फील करवाए कि आपके बारे में मेरी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, आप मेरे लिए स्पेशल हो, मेरी जिंदगी का इन्हिसार आप पे है, आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। खामिन बीवी को कहे और बीवी खामिन को कहे। और जब ये हो जाता है ना जी, तो मुझे क्या परवाह है, मैं घर भेज दूंगा, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया और अपनी बीवी के ज़हन में जो एतमाद था उसको बिल्कुल चिकनाचूर कर दिया। मर्द तो रूटीन में बात करके चला जाता है कि मैं फैसला सुना दूंगा, मैं तुझे घर भेज दूंगा। वो नहीं समझता कि पीछे बीवी की नींद हराम हो जाती है। वो फिर मुस्तकिल सोचती है अगर इसने छोड़ दिया तो क्या होगा। वो फिर उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है, और प्रिपेयर होने के लिए वो फिर अपने माँ बाप को पूरी उस सिचुएशन से पहले से आगाह करती है, उनका मेकअप माइंड करती है कि अगर इसने मुझे किसी दिन भेज दिया तो मैं गली में तो नहीं खड़ी हो सकती, मुझे भी घर चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। और अगर उसके भाई माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे मुशाहिदे में ये बात आई कि वो औरत किसी दूसरे मर्द के चक्कर में गिरफ्तार हो जाती है। आपका इतना सा फिक्रा उस औरत के कैरेक्टर को खराब कर देता है। वो किसी की सपोर्ट लेती है, किसी को फोन पे बताएगी मैं इतनी दुखी हूं, मुझे खामिन ऐसे करता है, और वो उसकी सिचुएशन से फायदा उठाएगा। वो बंदा वो शैतान बनेगा, वो उसको मोहब्बत देगा, प्यार देगा। अब वो इसकी रोज की कारगुजारी सुनेगा, बीवी इसकी, और उसको सुकून मिल रहा है उस बंदे से, नतीजा क्या निकलेगा। तो ये लफ्ज आप कभी भी इस्तेमाल न करें, सीधी बात करें कि मैंने आपको पूरी जिंदगी के लिए अपनाया है, और जब अपनाया है तो आपकी खूबियां भी अब मेरी हैं और आपकी खामियां भी अब मेरी हैं। कहते हैं कि जब अपने कोई गलती करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती अपनी भी होती है। अपने जब कोई गलती करते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई गलती अपनी भी होती है।
ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اس لفظ کو کہہ کے میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں دوسری شادی کر لوں گا، عورت کے یعنی دماغ کے اندر ایک ریولوشن ڈال دیتے ہیں۔ یہ لفظ آپ کبھی نہ بولیں، بس یہی کہیں کہ آپ جیسی ہیں میں نے آپ کو اپنایا ہے۔ اگر غلطی کر گئی کسی وقت تو معاف بھی اسی طرح کریں کہ دیکھیں آپ میری ہیں، خوشیاں غمیاں سب اکٹھی ہیں، آپ کی اچھائیاں بھی اب میری ہیں اور آپ کی برا میں نے آپ کو اون کی ہے۔ جب آپ دیں گے نا اس کے دل میں ایک اعتماد آئے گا، اچھا میرا خاوند اتنا ہے، وہ پوری زندگی یکسو ہو کے کوشش کرے گی آپ کی خدمت کرنے کی۔ حتیٰ کہ اگر زندگی کے راستے میں کبھی کوئی غیر مرد اس کی طرف اپروچ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھے گی، کیونکہ اپنے خاوند سے اس کا دل مطمئن ہوگا۔ عورتیں کیسے لوز کریکٹر بنتی ہیں؟ پریشانیوں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ جو عورتیں گھروں کے اندر خوش پرسکون زندگی گزارتی ہیں، اپنے خاوند سے خوش ہوتی ہیں، وہ عورتیں دوسری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے بیانات میں فرمایا ہے کہ دیہات میں ایک عورت تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کا خاوند بہت ہی زیادہ بدصورت تھا، غریب بھی تھا، مگر ایک اچھا مرد تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہت اچھا رکھتا تھا، اور اس کی کیئر ٹیکنگ بھی بہت کرتا تھا۔ تو اس کی خوبیوں کی وجہ سے وہ عورت اس کے اوپر اتنی عاشق تھی کہ گاؤں کے کتنے لوگوں نے اس خوبصورت عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو اس کو سکون دیں، پھر دیکھیں گھر کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ تو ازدواجی تعلقات میں گرم جوشی کا اظہار ضرور کریں، کوئی لفظ بول دیں اس کا دل خوش ہو جائے، کوئی بات ایسی کر دیں، مسکرا کے دیکھ لیں۔ ایک مسکراہٹ میاں بیوی کے تعلق کو ریوائیو کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خاوند ناراض ہے تو بیوی ایسا کام کر لے، بیوی ناراض ہے تو خاوند ایسا کام کر لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ تھی، رملہ ان کا نام تھا، کسی بات پہ خاوند اکڑ گیا سخت غصے میں، اور اس نے برسنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل چپ بیٹھی رہی۔ خوب جب خاوند نے اپنی بھڑاس نکال لی نا تو پھر خاوند بھی اب نارمل ہو گیا، تھوڑا نارمل ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ بات چیت تو ہونی ہوتی ہے نا۔ تو جب بیوی نے فیل کیا نا کہ اب یہ نارمل ہو گیا، تو بیوی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا آپ کا علاج ایک مسکراہٹ کی نظر ہے۔ دونوں نے مسکرانا شروع کر دیا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اس وقت اگر دونوں میں سے کوئی جس پر غصہ کیا جا رہا ہے خاموشی اختیار کر لے، آپ دیکھیں گے 10 منٹ کے بعد دوسرا بندہ نارمل ہوگا اور وہ پھر محبت کا اظہار کر رہا ہوگا۔ ایک وقت میں دونوں کا غصے میں آ جانا یہ نقصان دہ ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ انسان اندازے لگاتا ہے اور شیطان اندازوں کی وجہ سے اس کو غلط فہمیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب مثلا بیوی فون پہ گفتگو کر رہی تھی تو ایک اندازہ لگا لینا یہ کسی مرد سے گفتگو کر رہی ہوگی، ممکن ہے وہ ماں سے بول رہی ہو، بہن سے بول رہی ہو، بھائی سے بول رہی ہو، گھر کے فرد سے بول رہی ہو، لیکن ایک اندازہ خود بخود لگا لینا اس نے فون کیا ہوگا کسی کو۔ تو یہ اندازے اکثر و بیشتر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کا گھر برباد کر دیا جائے۔ تو اندازے مت لگایا کریں خود بخود، اور شریعت نے کہا کہ تو بھی نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، کسی معاملے میں تجسس بھی نہ کرو، اس لیے کہ تجسس کا انجام ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔
کئی لوگ تجسس کی وجہ سے گھر خراب کر بیٹھتے ہیں. کھودا پہاڑ اور نکلا، اور کئی دفعہ چوہا بھی نہیں نکلتا، سوائے تجسس کے کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا کیا فائدہ؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ طیبہ میں راؤنڈ فرما رہے تھے. ایک گھر میں دیکھا کہ روشنی، اندھیرے کی جگہ روشنی ہے. ذرا قریب ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ تو سنا کہ کوئی مرد اور عورت آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو سے ایسے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نارمل میاں بیوی والی گفتگو نہیں. Something seems to be wrong somewhere. اب عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ فیلنگ ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اگر ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کھلواؤں تو بندہ ہی گم ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسرے گھر پھیلان کے چلا جائے، تو یہ تو ٹھیک نہیں. ہو نہ ہو میں دیکھوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار تھی تو دیوار کے اوپر چڑھے اور دیوار کے اوپر سے اس سے بات کی کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 2 گناہ کیے. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں نے تو یہ گناہ کیا کہ یہ غیر عورت ہے اور میں اس کے ساتھ رات کے اس وقت بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، اور آپ کے 2 گناہ یہ کہ ایک آپ نے تجسس کیا، اور دوسرا اللہ کا حکم ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آپ دیوار پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں. اس بات کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گھبرائے، وہیں سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ کہ میں آپ کی اس غلطی کو معاف کرتا ہوں، آپ قیامت کے دن میری ان 2 غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. اس نے کہا کہ امیر المومنین، جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے آئندہ توبہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھوں. تو تجسس کو شریعت نے اسی لیے منع فرمایا. معاف کرنا سیکھیے. معاف کرنا ہمیشہ اچھی عادت ہوتی ہے، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا. حدیث مبارکہ میں ہے، توجہ سے سنیں، کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرتا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے. تو ہم معاف کر دیں، اللہ اس کے بدلے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. کئی جگہوں پر یہ بھی پرابلم ہوتا ہے، سب لوگوں میں خامد بیوی سے مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کے سامنے بیوی پر تلخ کلامی شروع کر دیتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے بہن کو، ماں کو، بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتا ہے. اس کا دل دکھتا ہے کہ ویسے تو میرے ساتھ یہ کتنا سویٹ رہتا ہے اللہ کا بندہ، اور جب لوگ ہوتے ہیں تو دوسروں کے سامنے بے عزتی کر کے خوش ہوتا ہے. تو اپنی سپیریورٹی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، وہ پروون ہے. اس کے لیے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یہ نہیں بتانا کہ میں قوام ہوں. ممکن ہے کہ ہمبلنس آپ کی اللہ کو اس وقت زیادہ پسند آئے. تو کبھی بھی لوگوں کے درمیان میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے مذاق نہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھے نہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ مت کریں. اس لیے کہ پہلے 2 میں جھگڑا تھا، اب اتنے بندے اور بھی ساتھ ہو گئے. وہ بندے چپ نہیں رہتے. جب بیوی الگ ہوتی ہے تو کچھ اس کے حامی بن جاتے ہیں، اور خاوند الگ ہوتا ہے تو کچھ اس کے حامی بن جاتے ہیں، اور وہ ان دونوں کو مشورے دے کے پھر پکا لڑاتے ہیں. پھر صحیح گیم شروع ہوتی ہے، اور میاں بیوی پھر اننگز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے دوسروں کے سامنے اس طرح آپس کے جھگڑے بڑھانے کی؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے
کہ کسی تیسرے کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب مت کیجیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں کبھی جھگڑتے، ہمیشہ کسی نہ کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑتے. یا تو مرد کے گھر والے یا عورت کے گھر والے. عورت کو ماں مشورے دیتی ہے، کبھی عورت کو بھائی نے کوئی بات کر دی، اور کبھی خامد کو ماں مشورے دیتی ہے، بہن دیتی ہے. کوئی نہ کوئی تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو ان کی ایکویشن کو ان بیلنس کر رہا ہوتا ہے. تو کسی کی خاطر آپ اپنی ایکویشن کو ان بیلنس نہ ہونے دیں. ایک دوسرے کا دل اچانک خوش کیا کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی مومن کے دل کو اچانک خوش کیا، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں. یہ فرشتہ طبرانی شریف کی روایت، اس فرشتے کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، یہ قیامت تک تسبیح کرتا ہے اور اس تسبیح کا ثواب اللہ اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. مومن کے دل کی خوشی کو اللہ فرشتے کی شکل میں پیدا کر دیتے ہیں. ایک شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت مقروض ہوں اور 700 دینار قرض ہے، اگر آپ دے دیں تو میرا قرضہ ختم ہوگا. حضرت نے اس کو چٹ لکھ کے دی کہ وہ میرا جو دوست ہے خادم ہے اس سے جا کے لے لو. اس نے جا کے چٹ اس خادم کو دی اور کہا کہ بھائی میں نے حضرت سے ریکویسٹ کی تھی 700 دینار کی ضرورت ہے اور حضرت نے چٹ لکھ کے دی ہے تو پلیز مجھے دے دیں. اس نے جب چٹ پڑھی تو اس کے اوپر 7000 لکھا ہوا تھا. وہ کنفیوز ہو گیا. اس نے کہا بھائی کہہ تو رہے ہو 700 اور چٹ پہ لکھا 7000، میں بھی غلطی سے ایک ڈیجٹ بڑھا دی انہوں نے، تو میں حضرت سے ذرا ویریفائی کر لیتا ہوں. وہ اس کو لے کے حضرت کے پاس آ گیا. حضرت اس کو 700 دینے ہیں یا 7000؟ حضرت نے کہا اچھا ایسے کرو کہ چٹ مجھے دو. حضرت نے چٹ لے کے 7000 کاٹے اور اس کی جگہ 14000 لکھ دی. جاؤ پے کرو اس کو. اب تو چونکہ حضرت نے لکھا تھا وہ گیا، اس نے 14000 پے کر دیا. اس بندے کو تو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی نا، وہ تو 700 کی بات کر رہا تھا. تو جب ان ایکسپیکٹڈ اس کو یہ نعمت ملی، اس نے تو حضرت کو بڑی دعائیں دی، بڑا خوش ہوا اور وہ چلا گیا. اب یہ خادم واپس آیا، حضرت سے آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت 700 کی ضرورت تھی، 7000 لکھ دیے. پوچھنے آیا تو 14000 کر دیے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے کیا لاجک ہے. اب حضرت نے اسے بتایا کہ دیکھو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچائی، اس خوشی پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے. میرے پاس یہ شخص آیا، اس نے 700 مانگے، میں نے انٹینشنلی 7000 دیے کہ اس کا دل خوش ہوگا اور اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا. تم نے میرا کام خراب کر دیا. پوچھنے آ گئے اب اگر اس کو میں 7000 دے بھی دیتا تو اس کو وہ اچانک خوشی نہ ہوتی، اس لیے میں نے کاٹ کے 14000 کر دیا. ہمارے اکابر عام مومن کے دل کو اس طرح اچانک خوش کرتے تھے. کیا ہم گھر میں اپنی بیوی کے دل کو اچانک خوش نہیں کر سکتے؟ طریقے آپ اگر سوچنے بیٹھیں تو 101 آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کہ بیوی کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے. اس کے دل کو خوش کیجئے، اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے. مثال کے طور پہ بیوی کو فون کریں کہ آج دوپہر کا کھانا ذرا اچھا بنانا، یہ ڈش بنانا، یہ ڈش بنانا، یہ ڈش بنانا. وہ پوچھے گی کیوں؟ کہنا میں نے کسی کی دعوت کرنی ہے. وہ پوچھے گی کون ہے؟ آپ کو دسترخوان پہ پتہ چل جائے گا. اب جب دسترخوان پہ وہ بیٹھی